بیسکلی میرا جو مقصد تو یہی تھا کہ جو امپلائی سے امپلائر بننے کا، تاکہ اور جاب اپرچونیٹیز لوگوں کے لیے انکریز ہوں. یارن ڈائٹ ہوم ٹیکسٹائلز کی پروڈکٹس کو ہم لوگ ڈیل کرتے ہیں، کیونکہ ہمارا جو فرم ہے جو ملتان میں ہے. ہماری جو اسپیشل آئٹم ہے وہ ہے کچن ٹاول، ٹی ٹاول بھی جس کو کہتے ہیں. کہ میں 18 سال اسی فیلڈ میں جاب کر چکا تھا، بٹ میرے پر انویسٹمنٹ کا پرابلم تھا. ڈیورنگ جاب جو ہے وہ کچھ سیونگ سٹارٹ کی. کلائنٹس کچھ ایسے میں نے جو ہے وہ کیپچر کرنے کی کوشش کی کہ جو مجھے کچھ ایڈوانس پیمنٹ دے دیں. فیوچر میں ہماری پلاننگ جو ہے نا وہ علی رحمان صاحب یہ ہے کہ ہم اپنی جو فرم کی جو ایکسپورٹ ہے اس کو ای کامرس سے ریلیٹ کر رہے ہیں. السلام علیکم ناظرین، سیریز آف پروفیشنل وزڈم کے ساتھ میں علی رحمان خالد حاضر خدمت ہوں. آج جو مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ سی ای او ہیں بیسٹ ٹیکسٹائل انڈسٹری کے. ان کی فرم ملتان میں ہے. یہ بہت زبردست کام کر رہے ہیں اور خاص طور پہ یہ آنے والے وقت میں ای کامرس میں بھی آنا چاہتے ہیں. امیزون کے ذریعے یہ اپنی پروڈکٹس کو ایکسپورٹ بھی کر رہے ہیں اور ویسے بھی یہ اپنی پروڈکٹس کو ایکسپورٹ کر رہے ہیں. آئیے ان سے ملتے ہیں اور جانتے ہیں کہ یہ کس طرح سے اپنا کام کر رہے ہیں. بہت بہت شکریہ محمد عامر صدیق صاحب آپ کی تشریف آوری کا. سر سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ بیسٹ ٹیکسٹائل انڈسٹری کے سی ای او ہیں. یہ کمپنی بنانے کے پیچھے آپ کا ویژن کیا تھا؟ فرسٹ آف آل تھینکس ٹو یو علی صاحب اینڈ تھینکس ٹو قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن فار انوائٹ می. بیسکلی میرا جو مقصد تو یہی تھا کہ جو امپلائی سے امپلائر بننے کا، ٹھیک ہے، تاکہ اور جاب اپرچونیٹیز لوگوں کے لیے انکریز ہوں اور ملک کے لیے جو ایکسپورٹ جو ہے وہ بڑھائی جائے. تو کیونکہ ایکسپیرینس میرا کافی ہو چکا تھا جاب کا، تو اس سے میں نے فائدہ اٹھاتے ہوئے تو اپنی فرم جو ہے وہ بنائی. سر آپ کی جو فرم ہے وہ اس وقت کیا کیا پروڈکٹس پرووائڈ کر رہی ہے؟ ہماری جو فرم ہے سر بیسکلی یارن ڈائٹ کچن ٹاول کے حوالے سے یارن ڈائٹ ہوم ٹیکسٹائلز کی پروڈکٹس کو ہم لوگ ڈیل کرتے ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ ہمارا جو فرم ہے جو ملتان میں ہے، تو ملتان کی اسپیشلٹی یہی ہے کہ یارن ڈائٹ کی آئٹمس کو ڈیل کرتے ہیں. تو اس میں ہماری جو اسپیشل آئٹم ہے وہ ہے کچن ٹاول، ٹی ٹاول بھی جس کو کہتے ہیں. اور اس کے علاوہ ہوم ٹیکسٹائل میں جو ہے وہ بیڈ شیٹس، ایپرن، گلوز، جو کچن آئٹمز ہیں وہ بھی ہم لوگ کرتے ہیں. سر آپ شروع سے ہی یہ بزنس کر رہے تھے یا بعد میں کسی پوائنٹ پہ آ کے آپ نے یہ سوچا کہ آپ اپنا کام کریں گے؟ نہیں، اس میں علی صاحب میں نے تقریباً 18 سال جاب کی ہے. اچھا. تو ہاں جی، اس میں میرا پھر ایکسپیرینس کافی زیادہ الحمدللہ ہو گیا تھا. تو پھر ایک پوائنٹ پہ آ کے جو ہے نا میں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ اب مجھے اپنا بزنس کرنا چاہیے. کیونکہ پہلے میں نے جو ہے نا زیادہ وہ نہیں سوچ رہا تھا. پھر میں نے کچھ ویڈیوز قاسم علی شاہ صاحب کی سنی بزنس کے حوالے سے، تو میرا جو ہے نا وہ ویژن تھوڑا انکریز ہوا کہ نہیں، بزنس میں جو ہے وہ زیادہ بینیفٹ ہے ایز کمپیئر ٹو جاب. تو اور اس میں اور بھی لوگوں کے لیے آپ جو ہے وہ مواقع کریٹ کرتے ہیں. تو اس لیے میں نے پھر جو ہے نا وہ اپنا بزنس جو ہے نا وہ سٹارٹ کیا. سر جب آپ نے اپنا بزنس سٹارٹ کیا، کس مرحلے پہ آپ کو سب سے زیادہ مشکل کا سامنا کرنا پڑا؟ اس میں علی رحمان صاحب جو سب سے زیادہ مجھے مشکل فیس آئی اس میں تھی انویسٹمنٹ. کیونکہ ایکسپیرینس تو میرا آلریڈی میں نے آپ کو بتایا کہ میں 18 سال اسی فیلڈ میں جاب کر چکا تھا. ٹھیک ہے. تو کام کے حوالے سے یا پروڈکٹ کے حوالے سے، مارکیٹنگ کے حوالے سے تو مجھے پوری گرپ تھی اپنے کام پر، بٹ میرے پر انویسٹمنٹ کا پرابلم تھا. ٹھیک ہے. تو اس میں میں نے پھر جو ہے نا وہ ڈیورنگ جاب جو ہے وہ کچھ سیونگ سٹارٹ کی. اور پھر جو ہے وہ کلائنٹس کچھ ایسے میں نے جو ہے وہ کیپچر کرنے کی کوشش کی کہ جو مجھے کچھ ایڈوانس پیمنٹ دے دیں. تو سٹارٹ میں تو میں نے الحمدللہ ایسے کیا، تو اس میں کامیاب ہو گیا. اب تو الحمدللہ مطلب جو ہے وہ ایک ہی وقت میں اگر میرے پاس 8 آرڈرز بھی ہوں تو وہ میں پورے کر لیتا ہوں. سر آپ کی جو یہ فرم ہے بیسٹ ٹیکسٹائل انڈسٹری، یہ بیرون ملک بھی اپنے پروڈکٹس ایکسپورٹ کر رہی ہے، یہ کیسے آپ نے ممکن بنایا؟
یہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ میرا جو جاب ہے وہ آلریڈی میں ایک ایکسپورٹ فرم میں ہی میں نے جاب کی ہے. 18 سال میرا ایکسپیرینس وہی تھا, اور جاب کے دوران ہی جو ہے نا فرم کی طرف سے میں نے 2017 میں یورپ کا وزٹ بھی کیا. ٹھیک ہے. تو اس میں میری کیونکہ مارکیٹنگ کی جاب تھی اپنی فرم میں, تو میرا جو ہے وہ کانٹیکٹ باہر کے لوگوں سے ہی تھا سارا. کلائنٹس سے میری کراسپونڈنگ ہوتی تھی وایا ای میل, وایا فون. تو وہ میرے کانٹیکٹس تو ڈیولپ ہو چکے تھے الحمدللہ. تو جب وزٹ کے بعد پھر میں نے جو ہے نا اور اپنی فرم کے لیے جس میں جاب کر رہا تھا اس کے لیے بھی بہت سارے کلائنٹس لے کے آیا, آرڈرز لے کے آیا ہیم ٹیکس پہ جب میں گیا 2017 میں. تو اس دوران ہی میں نے جو ہے نا وہ یہ ڈیسائیڈ کر لیا تھا کہ میں نے جو ہے نا 1-2 سال کے بعد اپنا بزنس کرنا ہے. تو اس کی پلاننگ میں جاب کے دوران کرتا رہا, اور 2 سے 3 سال میں نے جو ہے نا وہ اپنی پھر آ کے ہیم ٹیکس کے بعد ریزائن کیا اور اپنی فرم رجسٹر کرائی اور اپنا کام سٹارٹ کر لیا. سر آپ نے جب یہ فرم بنائی تو یہ خیال آپ کے ذہن میں کیسے آیا کہ میں یہ کچن پروڈکٹس میں اور اس طرح کی چیزوں میں کام کرنا چاہتا ہوں؟ کیونکہ ایک تو میری فیلڈ تھی, میں ایکسپرٹ اسی چیز میں تھا, اور اپنی لائف کے 18 سال میں اسی میں اسپینڈ کر چکا تھا. تو اب میں اسی کام کو زیادہ بہتر طریقے سے کر سکتا تھا, اور اس کی ضرورت بھی تھی کہ ایکسپورٹ بڑھائی جائے ہمارے ملک کی. ہم جو ہیں وہ فنش پروڈکٹس, اگر کوئی بھی کنٹری ہے وہ فنش پروڈکٹس اگر ایکسپورٹ کرے گا تو اس میں زیادہ بینیفٹ ہے اس کو. سر آپ اپنی فرم کو فیوچر میں کہاں پہ دیکھتے ہیں؟ فیوچر میں ہماری پلاننگ جو ہے نا وہ علی رحمان صاحب یہ ہے کہ ہم اپنی جو فرم کی جو ایکسپورٹ ہے اس کو ای کامرس سے ریلیٹ کر رہے ہیں. اس میں ہم جو ہے نا وہ اسپیشلی امیزون کے حوالے سے ہم نے کافی سارا ہوم ورک کیا ہے. ٹھیک ہے. اس میں پہلے تو جو ہے نا ہم نے انیبلرز کی ویڈیو سیریز بھی پرچیز کی, اور اس پہ ہم نے اس کا سسٹم کو, اس کے میتھڈ کو سارا A to Z سمجھا امیزون کے. تو اس میں ہمارا پہلے تو یہ تھا کہ ہم اپنا پرائیویٹ لیبل لانچ کریں گے ٹی ٹاول کے حوالے سے. لیکن اس دوران ہم نے کافی سارے لوگوں کا انٹرویوز کیا, ورچوئل اسسٹنٹس کا انٹرویو کیا, لوگوں سے انسٹرکشنز کیا. تو ہمیں یہ ریئلائز ہوا کہ ہمیں پرائیویٹ لیبل سے پہلے جو ہے نا وہ لوگوں کو جو سورسنگس کے پرابلم آ رہے ہیں نا ہوم ٹیکسٹائل کے حوالے سے, وہ ان کو سالو کرنا چاہیے. تو ہم نے پھر ایز اے ہول سیل سپلائر فار امیزون سیلرز پہلے سٹارٹ کر لیا. اس کی ای کامرس کی ویب سائٹ بنائی, اکارڈنگلی لوگوں کو جو ہے نا اس پہ ٹیم ہم نے جو بنائی, ٹیم ہماری کام کر رہی ہے اس کے اوپر باقاعدہ. تو ہم لوگوں کو A to Z فیسلٹیز دے رہے ہیں کہ اگر آپ ہمیں آرڈر ریپلیس کرتے ہیں اور ایز پر امیزون اسٹینڈرڈز ہم آپ کی پروڈکٹس کو بنا کے دیتے ہیں, اور اس کے بعد اگر آپ کو شپنگز کی کوئی پرابلمز ہیں بائی ایئر یا بائی سی, اگر آپ گڈس بھیجنا چاہتے ہیں اس میں آپ کو پرابلمز ہیں تو وہ ہم آپ کو سالو کر کے دیتے ہیں, اور پیکجنگ ایز پر امیزون اسٹینڈرڈز آپ کو کر کے دیتے ہیں. اور اس میں جو ہے وہ اگر آپ کہتے ہیں کہ جی ہمیں یورپ یا امریکہ کے کسی بھی امیزون ویئر ہاؤس پہ بھی آپ ڈلیوری ہماری دیں تو وہ آپ کے نام کی شپمنٹ ہم وہاں موو کرتے ہیں. ٹھیک ہے. سر آپ کن کن ملکوں میں اپنی پروڈکٹ ایکسپورٹ کر رہے ہیں؟ ایکسپورٹ پورے یورپ میں کر رہے ہیں. اس میں اسپیشلی بیلجیم میں میرا کسٹمر بہت اچھا ہے, اور چیک ریپبلک میں, جرمنی میں, اور نیدرلینڈ میں. اس کے علاوہ ہم آسٹریلیا, نیوزی لینڈ بھی کر رہے ہیں, کینیڈا, امریکہ بھی کر رہے ہیں. سر آپ کی ساری پروڈکٹس ہی اسی طرح ایکسپورٹ ہو رہی ہیں یا کچھ خاص پروڈکٹس ہیں جن کی ایکسپورٹ زیادہ ہے؟ اس میں ٹی ٹاولز کی جو ہے نا ہماری ایکسپورٹ زیادہ ہے. ٹھیک ہے. اس میں کچن ایپرن, کچن کی دوسری آئٹمز بھی ہیں, بٹ ہم جو اسپیشلسٹ ہماری ہے نا وہ کیا ہے ٹی ٹاول میں. ٹھیک ہے. سر امیزون کے ذریعے آپ کہاں کہاں ایکسپورٹ کر رہے ہیں؟ امیزون کے ذریعے لاسٹ ویک ہم نے ایک شپمنٹ UK میں بھیجی ہے, ایک ہم نے جرمنی میں بھیجی ہے, اور ایک کینیڈا بھیجی ہے. اس کے علاوہ ہماری کوئی 4 شپمنٹس پائپ لائن میں ہیں, وہ اس میں بھی 2 کینیڈا کی ہیں, ایک UK کی ہے, اور ایک بیلجیم کی ہے. سر آپ کا ماشاءاللہ سے اتنا ایکسپیرینس ہے, ایکسپوجر ہے, آپ باہر کے ملک بھی گئے ہیں, آپ نے جاب بھی کی, بزنس بھی کیا. جو ہمارے نئے آنے والے لوگ ہیں آپ ان کو کیا نصیحت کریں گے, کیا سجیسٹ کریں گے کہ وہ کس طرح اپنا بزنس سٹارٹ کریں؟ اس میں علی رحمان صاحب میں یہی کہوں گا کہ جو ہے نا پہلے تو انسان کو یہ ڈیسائیڈ کرنا چاہیے, ہمارے جو ینگسٹرز ہیں نا ان کو پہلے تو یہ دیکھنا ہے کہ وہ گورنمنٹ کی طرف نہ دیکھیں کہ وہ ہمیں جاب دیں گے. ٹھیک ہے. تو
اور جاب کی طرف بھی سوچیں کم، یعنی کہ جاب کو پریفر نہ کریں، آپ اپنے بزنس کو پریفر کریں، چاہے آپ کو 10,000 سے سٹارٹ کرنا پڑے۔ تو اس میں آج کل تو آپ کو پتہ ہے کہ جو ہے نا وہ یوٹیوب پہ اور بہت سارے ایسی چیزیں ہیں جس سے آپ لرننگ گھر بیٹھ کے کر سکتے ہیں، اور اگر آپ کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں۔ اور میں لوگوں کو یعنی کہ ینگسٹرز کو یہی کہوں گا کہ آپ جو ہے وہ جاب کی طرف نہ دیکھیں، اپنے بزنس کو جو ہے نا وہ کرنے کا سوچیں۔ اگر آپ سوچیں گے، اللہ پہ توکل کر کے محنت اور ایمانداری سے آپ سٹارٹ کریں گے، سٹیپ لیں گے، تو آپ ضرور کامیاب ہوں گے۔ سر پاکستان کی اگر ہم بات کریں تو یہاں پہ ابھی ٹیکسٹائل انڈسٹری کا اسکوپ ہے؟ بالکل ہے، بالکل ہے۔ ہماری کاٹن، ہماری اچھی کاٹن ہے، اور ہم بہت سارا جو ہے نا وہ را میٹیریل ایکسپورٹ کر رہے ہیں، جو کہ ہماری ایسوسیشنز ہیں وہ تو کچھ جو ہے نا وہ لوگوں کو گائیڈ کرتی ہیں، بٹ گورنمنٹ لیول پر اس طرح کی ریسرچ نہیں ہے کہ ہم فنش پروڈکٹس کو ایکسپورٹ کریں۔ تو چائنا جو ہے ہم سے یان لے کے آگے فنش کر کے وہ ایکسپورٹ کر کے جو ہے نا وہ ڈالر کما رہا ہے، لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم خود ان پروڈکٹس کو فنش کریں اور ایکسپورٹ کریں اور اپنے ملک کے لیے جو ہے وہ ارننگ کریں۔ ٹھیک ہے، آخر میں مجھے یہ بتائیے گا کہ قاسم علی شاہ صاحب سے آپ بہت زیادہ انسپائر ہیں، ان کے بارے میں، ان کے کام کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ بالکل سر، میں ان کے لیے تو جو ہے نا وہ یہی ہے کہ بہت اچھے وے میں وہ بہت ملک کی خدمت کر رہے ہیں، لوگوں کو بہت فائدہ ہو رہا ہے۔ اگر میں اپنی مثال آپ کو دوں تو ڈیورنگ جاب جب میں اپنے بزنس کا سوچ رہا تھا، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ میرے پاس انویسٹمنٹ کا پرابلم تھا، تو میں نے ان دنوں میں جب قاسم علی شاہ صاحب کی لیکچر سنے تو مجھے بہت زیادہ موٹیویشن ملی کہ جو ہے نا آپ کو اگر آپ کرنے کا سوچیں، کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں۔ میں نے بہت کچھ سیکھا ان کے لیکچر سے۔ بہت بہت شکریہ عامر صدیق صاحب آپ کی تشریف آوری کا۔ ناظرین، مجھے امید ہے کہ جو لوگ بیسٹ ٹیکسٹائل انڈسٹری جو ان کی کمپنی ہے اس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، ان کے لیے انٹرویو انتہائی مفید ثابت ہوگا۔ اپنا بہت ہی خیال رکھیے گا۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔